حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سب سے پیارے نبیوں میں سے ایک تھے۔ انہیں کلیم اللہ کے نام سے بھی جانا جاتا جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے سیدھے بات کرنے والا۔ ویسے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کا ذکر کئی حدیثوں میں آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک اسرائیلی پریوار میں ہوئی تھی، یعنی وہ ایک اسرائیلی پریوار سے تعلق تھے۔ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام قریب 136 مرتبہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسرائیلی لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اس وقت وہاں کے لوگ فرعون کی پوجا کرتے تھے۔ فرعون مصر کا ایک طاقتور بادشاہ تھا۔ لوگ اللہ کو نہ مان کر فرعون کو خدا مانتے تھے۔ تب اللہ نے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں کے لوگوں کے لیے نبی گھوشت کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو ہدایت دیتے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اسی کی عبادت کرنا ہے، اسی سے دعا کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ونش میں سے تھے۔ مصر کے طاقتور راجہ فرعون نے سارے بنی اسرائیل لوگوں کو اپنا غلام بنا دیا تھا۔ ان سے بہت کام کروایا جاتا تھا، ان پر ظلم کیا جاتا، ان کی عورتوں سے ہر وہ کام کروایا جاتا تھا جو فرعون چاہتا تھا۔ فرعون ایک بہت بڑا گھمنڈی راجہ تھا۔ وہ اپنے آپ کو خدا مانتا اور اسرائیلی لوگوں پر بہت ظلم کرتا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت بھی فرعون مصر کا راجہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے فرعون کو کسی نے خبر دی تھی بنی اسرائیل لوگوں میں ایک لڑکا جلد ہی پیدا ہوگا، فرعون کی ساری سلطنت ختم ہو جائے گی۔ یہ بات سن کر فرعون گھبرا گیا اور اس نے اپنی سینا کو آدیش دیا کہ ہر بنی اسرائیل کے گھروں کی تلاشی کرو اور جہاں بچہ دکھ رہا ہے اسے مار دو۔ فرعون صرف بیٹوں کو مارنا چاہتا تھا، بیٹیاں ہونے پر وہ انہیں چھوڑ دیتا۔ فرعون کا آدیش ملتے ہی سپاہی بنی اسرائیل کے گھروں کی تلاشی میں نکل گئے اور ایک ایک کر کے ان کے بچوں کا قتل کرنا شروع کر دیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اس بات کی خبر لگی تو وہ بہت ڈر گئی۔ تب اللہ سے ایک پیغام ان کو آیا کہ تو اسے ایک ٹوکری میں رکھ کر نیل ندی میں چھوڑ دے، اس بچے کو کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے آپ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ٹوکری میں گھر کے پیچھے نیل ندی میں رکھ دیا۔ ندی میں رکھتے ہی ٹوکری بہنے لگی۔ ٹوکری ندی میں بہہ کر فرعون کے محل تک جا پہنچی۔ ٹوکری کو دیکھتے ہی فرعون کے سپاہیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹوکری سے نکالا اور فرعون کے پاس لے گئے۔ محل پہنچتے ہی فرعون کی بیوی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا اور کہا کہ یہ بنی اسرائیل کے گھر کا بیٹا ہے جس سے ہمیں خطرہ ہے۔ فرعون آپ کو اسی وقت مارنا چاہتا تھا، لیکن فرعون کی بیوی نے کہا اسے مارو مت، اس کے زندہ رہنے سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی رہے گی کہ ہمارا دشمن ہمارے سامنے ہی ہے اور ہماری قید میں ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے لیے خوش نصیب بچہ ہو۔ فرعون نے اس کی بیوی کی بات مان لی اور آپ کو اپنے محل میں رکھ لیا۔ جب آپ کو بھوک لگی تھی تب فرعون نے اس کے یہاں کام کرنے والی عورتوں کو بلایا اور کہا کہ اس بچے کو دودھ پلاؤ، یہ بھوکا ہے اور رو رہا ہے۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھو، کوئی بھی عورت آپ کو دودھ نہیں پلا پا رہی تھی، ساری عورتیں دودھ پلانے میں ناکام رہیں۔ فرعون سمجھ گیا کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں۔ پھر دودھ پلانے کے لیے آپ کی ماں کو تلاشا گیا اور تلاش کر کے آپ کو دودھ پلایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے ہو کر لوگوں کو سمجھایا کہ فرعون کی پوجا کرنا بند کرو اور ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ایک حد تک لوگ ان کی بات مان بھی گئے۔ اسی دوران مصر میں بھینکر اکال پڑا، لوگ کئی بیماریوں سے مبتلا ہو گئے۔ سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہے کہ ہم آپ کے کہنے پر چلیں گے
और वादा किया कि वह एक अल्लाह की इबादत करेंगे। जब लोग बीमारी से ठीक होना शुरू हुए और हालात पहले जैसे होने लगे, तब लोग फिरौन के डर से वापस उसकी इबादत करने लग गए। उसी दौरान फिरौन के जुल्म से लोगों को निजात दिलाने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को चेतावनी दी और कहा कि वह लोगों पर जुल्म करना छोड़ दे और लोगों को गुलामी से आजाद कर दे। लेकिन घमंडी फिरौन को इस बात का कोई असर न हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल लोगों को इकट्ठा किया और फिलिस्तीन के लिए रवाना हो गए, क्योंकि वह सभी इजराइल लोगों को फिरौन के जुल्म से निजात दिलाना चाहते थे। जब फिरौन को आपके फिलिस्तीन जाने का पता चला, तब वह एक विशाल सेना के साथ आपका पीछा करने लगे। जब मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के लोगों के साथ लाल सागर तक पहुंचे, तब उनके पीछे फिरौन की बड़ी सेना थी जो सबको मारने को तैयार थी और आपके आगे गहरा समंदर था। बनी इसराइल के लोगों ने मान लिया था कि अब फिरौन उन्हें मार देगा। इतने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी छड़ी से समुद्र के पानी पर मारा। तभी आपके सामने समंदर में एक सूखा रास्ता बन गया और समंदर का पानी अलग अलग हो गया और बीच में सूखा रास्ता बन गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के लोगों ने रास्ता पार कर लिया। फिरौन भी उसी रास्ते पर अपनी सेना को लेकर आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक से रास्ता बंद हो गया और फिरौन और उसकी सेना समंदर में डूबकर मर गई।